بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ CSS اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نے کرنا ہے رول آف سویلائزیشن ان ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ کمیونٹی۔ ہم جو کہ اردو میں کر رہے ہیں، جو کہ اردو میں ہے سماج اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سماج یعنی معاشرے کو دیکھیں گے کہ اس میں تہذیب کا کیا کردار ہے۔ معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ علماء شہریت نے معاشرے کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ اس سے مراد افراد کا وہ گھر ہے جو کسی مشترک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے منظم ہوا ہو۔ جو گروہ کسی خاص مقصد کے لیے وجود میں نہ لایا جائے اسے امبو یا ہجوم کہا جائے گا۔ معاشرے کی تشکیل میں مقصد اور اس کے حصول کے لیے اجتماع دونوں چیزیں پائی جانی ضروری ہیں۔ ارسطو کے بقول فطری طور پر انسان مدنیت طبع یعنی سوشل اینیمل ہے، وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ انسان ویسے بھی اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ لوہار، ترکھان، جلاہا، موچی، کمہار، کسان، تاجر، ڈاکٹر، معلم، افسر، ماتحت وغیرہ سب ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ معاشرے کے اجزاء ترکیبی چار ہیں: افراد، خاندان، رشتہ دار اور ہمسائے۔ ان اکائیوں کے صحیح طور پر مربوط ہونے سے ہی مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج کیسا ہونا چاہیے؟ افراد کا وہ مجموعہ جو اسلام کو اپنا مقصد حیات قرار دے لے اور اپنی تمدنی، تہذیبی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کا تہیہ کر لے، اسے اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے احکام و قوانین زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس نے گھریلو زندگی اور سیاسی زندگی کے واضح اصول و ضوابط اپنا لے تو اسے مسلم معاشرہ تو کہا جا سکتا ہے مگر اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی معاشرے سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو ایک خدا، اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن مجید، آخرت، جزا و سزا اور ملائکہ پر ایمان رکھیں اور سب مل کر بامقصد زندگی بسر کریں۔ ان کی تہذیب، معاشرت، معاملات، کاروبار، حقوق و فرائض، تدبیر منزل، امور سیاست سب ایک اللہ، رسول اور قرآن مجید کے احکام کے تابع ہوں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کون سی ہیں؟ اسلامی معاشرہ منفرد حیثیت رکھتا ہے، کسی سے بھی وہ مماثل نہیں ہے۔ جو اسلامی عقائد و نظریات اور ضابطہ حیات کا ترجمان ہے، اس کی انفرادیت اسے دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم اس کی اہم خصوصیات بیان کریں گے۔ پہلی ہے توحید۔ اسلامی معاشرے کی جو بنیادی اور سب سے اہم خصوصیت ہے وہ ہے توحید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ تمام مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی توہین ہے کہ وہ اپنی جیسے یا اپنے سے کمتر ہستیوں کے سامنے سر مسجود ہو، حالانکہ اللہ نے تو انسان کو عزت دی ہے۔ وہ خود کو کیوں ذلیل کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور میں نے بنی آدم کو عزت دی۔ تو جب وہ تو کسی بھی اپنے جیسے انسان یا کسی کمتر پتھر یا کسی بت کے آگے جھکتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی عزت کو خود ہی اپنے پاؤں تلے رون ڈالتا ہے۔ توحید کے ذریعے اسلام نے انسانیت کو اس کا صحیح مقام بخشا ہے اور مخلوق میں تمیز اور تفریق کو ختم کر دیا ہے اور سب برابر ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا، باقی ہر کسی کے آگے جھکنے پتہ نہیں کئی ہزار لوگوں کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے، کیونکہ ہمارا پروردگار تو ہماری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ خدا بزرگ و برتر کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کا اقرار اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کی حدود میں رہ کر زندگی گزارتا ہے اور وہ صرف اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ نظریہ توحید کے تحت تمام انسان برابر ہیں اور رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ تمام انسانوں پر احکام خداوندی یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ البتہ اللہ کے نزدیک وہی شخص سب سے زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
दूसरी खसूसियत वो है रिसालत। कलमा तय्यबा इस्लाम का पहला रुकन है। इस कलमे के पहले हिस्से यानी तौहीद का बयान हम कर चुके हैं। दूसरे हिस्से का मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रिसालत की तस्दीक के साथ खुद ब खुद ये बात हम पर लाजिम हो जाती है कि अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात, मलाइका, कुतुब आसमानी और अंबिया और आखिरत के मुतालिक जो कुछ और जैसा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है उस पर ईमान लाएं और अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी का जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसकी पैरवी करें। अल्लाह के आखिरी रसूल की हैसियत से जो दीन और शरीयत हजूर लाते हैं उस पर अमल करें। कुरान मजीद में इरशाद होता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की हस्ती में बेहतरीन नमूना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तीसरी खसूसियत है इस्लामी समाज की, वो है अखुवत व मुसावात। इस्लामी तालीमात की रूह से सब इंसान होने के लिहाज से बराबर हैं। रंग, नस्ल, खून, खानदान और जात बरादरी के इख्तलाफात महज जुग्राफियाई इख्तलाफ या आबो हवा के फर्क की वजह से हैं और इनका मकसद महज तारुफ और पहचान है। जिस तरह सब बहन भाइयों के अलग अलग नाम इसलिए रखे जाते हैं कि हर किसी का अलग तारुफ और पहचान हो, इसी तरह सब इंसान बराबर हैं और नाम और कबीले तो सिर्फ पहचान और तारुफ के लिए हैं। बुजुर्गी और बड़ाई का मयार तो सिर्फ नेकी और अल्लाह का डर है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारी बरादरी और खानदान बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बिलाशुबा अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वही है जो ज्यादा मुत्तकी है। फिर फरमाया, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, बेशक सब अहले ईमान भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे हज में फरमाया था, ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। किसी अरबी को गैर अरबी पर, गैर अरबी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। यही इस्लामी अखुवत और इंसानी मुसावात का महकम अकीदा इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है। इस लिहाज से ये दुनिया का एक वाहिद मुआशरा है जिसकी बुनियाद में इंसानी शर्फ व बुजुर्गी और इस्लामी भाईचारे का अजीम तस्वुर रचा हुआ है। इस मुआशरे की बुनियाद जुग्राफियाई हदबंदियों और रंग व नस्ल के इख्तलाफात से बालतर है। इस मुआशरे में कौमियत की बजाय बैनुल अक़वामियत पाई जाती है। ये सारे जहान को अपने दामन में समेट लेने का दाई है और इसमें हमागिरियत और आफाकियत पाई जाती है। गुबार आलूदे रंगो नस्ल है बालों पर तेरे, तू ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले पुरफशा हो जा। बुतान रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। चौथी जो अहम खसूसियत है इस्लामी समाज की, वो है अदल और एहसान। अगर गौर से देखा जाए तो इस्लामी मुआशरे की जान अदल और एहसान है। अदल का मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें और उनको पूरी तरह अदा करें, किसी का हक ना माना जाए और लोगों के जज्बात और एहसासात का एहतराम करें और अपने फराइज को खुशी से अदा करें। जबकि एहसान का मतलब यह है कि दूसरों से मामला करते वक्त उनके हक से भी कुछ ज्यादा उन्हें दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। अदल से हकूक व फराइज की अदायगी का एहसास पैदा होता है और एहसान से हमदर्दी, खैर खाही, इंसानियत से मोहब्बत, दर्द दिल और खिदमत व तवाज़ु के आला जज्बात उभरते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। दुनिया के किसी मुआशरे ने अकीदे के तौर पर अदल एहसान को वो अहमियत नहीं दी है जो इस्लाम ने दी है। पांचवी जो खसूसियत है वो है फर्द और जमात में तवाजुन। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। दुनिया में दो किस्म के गैर इस्लामी मुआशरे पाए जाते हैं। पहले मुआशरे में फर्द को गैर महदूद बल्कि मादर पिदर आजादी हासिल होती है, मसलन मगरबी मुआशरा, जबकि दूसरे मुआशरे में फर्द की आजादी और इंफरादियत को मुआशरे पर कुर्बान कर दिया जाता है। ये आमिराना निजाम है, जैसे कम्युनिस्ट मुआशरा। इस्लाम इन दोनों नजरियात के दरमियान एक तीसरी राह एतदाल इख्तियार करता है जिसमें फर्द के पनपने और तरक्की करने के पूरे मौके मौजूद हैं और मुआशरा एक फर्द का हक नहीं मार सकता और इसके साथ साथ मुआशरे की बंधन भी फितरी हदूद के अंदर रहते हैं। और ना तो फर्द को मुआशरे पर कुर्बान करता है और ना मुआशरे को फर्द की कुर्बानगाह पर भेंट चढ़ाने का कायल है।
اس نے فرد اور جماعت کے اندر ایک حسین و متوازن اور صالح تناسب قائم کیا ہے۔ دونوں اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ معاشرے کو فرد کی مسلمہ آزادیوں پر دست اندازی کا کوئی حق نہیں اور فرد کو معاشرے کے اجتماعی مفاد کے خلاف کوئی حرکت کرنے کا اختیار نہیں۔ ہر ایک کے حقوق و فرائض کو واضح طور پر متعین کر دیا گیا ہے۔ بقول علامہ اقبال، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابہ گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کر تو لے، آزادی کو تو کر لے۔ چھٹی جو خصوصیت ہے وہ ہے امداد باہمی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اسلامی معاشرے کی فضا عام طور پر ان اچھائیوں سے پر ہونی چاہیے: خیر خواہی، ہمدردی، اشتراک و تعاون، ایثار و قربانی اور حسن سلوک وغیرہ۔ اسلام نے سلامتی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر دو ملنے والوں پر ایک دوسرے کو سلام کہلانا لازم ٹھہرایا ہے۔ اسلامی معاشرے میں حسد، بغض، نفرت و عداوت، ظلم و زیادتی، چغلی، غیبت، بدگمانی، فریب، الزام تراشی، بہتان ترازی اور ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا: وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی لوگوں سے بھلائی کیا کرو اور ملک میں طالب فساد نہ بنو۔ ارشاد نبی ہے: الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر فرمایا: مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا: مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور گالیاں بکنے والا نہیں ہو سکتا۔ ساتویں جو اہم خصوصیت ہے اسلامی سماج کی وہ ہے احساس ذمہ داری۔ اسلامی معاشرہ محض اس احساس پر قائم نہیں ہے کہ فلاں فلاں کام اچھے ہیں جن کی ادائیگی سے فرد اور جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے، انہیں ادا کرنا افراد کا معاشرتی اور انسانی فریضہ ہے، جبکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام نے باہمی حقوق و فرائض کی اہمیت میں خالص دینی رنگ بھرا ہوا ہے اور بتایا ہے کہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کے حضور سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح عبادات کو ترک کرنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح معاشرتی حقوق و فرائض سے روگردانی کرنے والا بھی گناہ گار اور خدا کا مجرم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام نے حقوق العباد کے بارے میں یہ تصور دیا ہے کہ وہ بالکل معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق تو بندے ہی معاف کریں تو کریں، ورنہ دوزخ کی آگ ہوگی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے ہوں گے۔ ارشاد نبی ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان یعنی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آٹھویں جو خصوصیت ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر کے معنی ہے برائی سے روکنا۔ اسلامی معاشرے کا ہر فرد نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے پر مامور ہے۔ اس مقصد کے لیے خاص جماعت تیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جس کا کام ہی یہ ہو کہ معاشرے کی نگہبانی اور محاسبہ کرتے رہیں۔ سارے اجتماعی وسائل و ذرائع کو اسی مقصد کے لیے صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی فریضے کو امت اسلامیہ کا امتیازی نشان اور اسلامی حکومت کا مقصد ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جب کوئی برائی دیکھو تو اسے طاقت سے روک دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو دل سے اسے برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ان اسلامی احکام سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرہ نیکیوں کو فروغ دینے اور برائیوں کا کلا کما کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک اصولی اور مثالی معاشرہ ہے جس کے سامنے انسانیت کی بلند ترین اقدار ہے۔ اچھائی کو جو اہمیت یہ معاشرہ دیتا ہے اور کوئی معاشرہ نہیں دیتا، برائی کے خلاف جو احساس بیزاری اس میں پایا جاتا ہے، دنیا بھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کی جو نامی اور اہم خصوصیت ہے وہ ہے سادگی اور پاکیزگی۔ اسلام نے ایک نہایت سادہ اور پاکیزہ معاشرہ قائم کیا ہے۔ یہ سادگی لباس، خوراک، رہائش اور زندگی کے تمام شعبوں میں مطلوب ہے۔ اسی طرح پاکیزگی خیالات، جسم، لباس اور کمائی کے تمام ذرائع کو محیط ہے۔ اس بارے میں رزق حلال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرہ پاکیزہ اخلاق کا مظہر ہوتا ہے۔ اس میں اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے اور برے اخلاق کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ظاہر ہے جب تک اخلاق درست نہ ہو، اعمال و افعال کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور نہ ہی
ایک اسلامی معاشرہ اور نہ ہی ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ 10ویں جو خصوصیت ہے وہ ہے دولت کی منصفانہ تقسیم، یعنی انصاف سے دولت تقسیم کی جائے۔ اسلامی معاشرہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا علمبردار ہوتا ہے۔ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں امیر تو امیر تر ہوتے جائیں اور غریب غریب تر ہو کر رہ جائیں۔ رزق کی کمی بیشی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے رزق میں کشادگی عطا کر دے اور جسے چاہے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے، لیکن وہ اہل ثروت کو زیادہ مال و دولت عطا کر کے انہیں آزماتا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق کو اللہ کی راہ میں اور محروم طبقے پر کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال قیامت کے روز ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اسلام زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات اور جذبہ ایثار و قربانی کی ترغیب دیتا ہے تاکہ محروم طبقے کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اسلام جائز طریقوں سے دولت کمانے کو برا نہیں گردانتا، بس اس کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دولت کو منصفانہ تقسیم ہو، دولت گردش میں رہے، اسے اللہ کی راہ میں اور ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خرچ کیا جائے تاکہ اسلامی معاشرے میں کوئی شخص غربت و افلاس کا شکار نہ ہو سکے اور اسے زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر آ سکیں۔ زکوٰۃ کو اسلام کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ پر مبنی اسلام کا اقتصادی نظام قائم کر دیا جائے تو معاشی مسئلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے حل ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ 10ویں جو خصوصیت ہے وہ ہے برائیوں کے خاتمے کے لیے تدابیر۔ معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کیا تدابیر اختیار کرتا ہے، اس کا سوال کا کچھ جواب تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہم کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کو فروغ دے، انہیں نافذ و قائم کرے اور برائیوں سے روکے، ان کا خاتمہ کرے، ان کے خلاف محاذ قائم کرے۔ اگر ہر شخص یہ فریضہ سر انجام دے تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور وہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسلام کے نظام حیات میں تقویٰ کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اسے تمام نیکیوں اور اچھائیوں کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر افراد معاشرے میں تقویٰ یعنی خوف خدا کی صفت پیدا ہو جائے تو معاشرے سے خود بخود برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی قسم کی تعزیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عہد نبوی میں حضور کے قائم کردہ معاشرے میں تقویٰ کی صفت افراد معاشرہ میں یوں رچ بس گئی تھی کہ برائیاں خود بخود ختم ہوتی گئیں اور نیکیاں فروغ پاتی رہیں۔ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے ساغر و جام وہی روک لیے اور شراب کے مٹکے اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہنے لگی۔ یہ صفت تقویٰ ہی کا کمال تھا کہ اگر کسی فرد سے نادانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ خود بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کر لیتا اور شرعی سزا کا طلبگار ہوتا تاکہ آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچ سکے۔ کیونکہ دنیا میں ملنے والی سزا آخرت کی سزا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی کم ہے۔ یہ مثالی معاشرہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ افراد معاشرہ کی اکثریت بالعموم فطرت سلیم کی حامل ہوتی ہے اور وہ خود بخود خوف خدا کی وجہ سے اپنا دامن برائیوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ صرف چند بد فطرت افراد ہی ایسے ہوتے ہیں جو تقویٰ کی صفت سے یکسر عاری ہوتے ہیں۔ ایسے بد فطرت اور جرائم پیشہ افراد کے سدباب کے لیے قانون کے کوڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے ایسے مجرم افراد کے لیے کچھ تعزیرات کا تعین کیا ہے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، رہزنی، بدکرداری، شراب نوشی، قمار بازی جیسے سنگین جرائم کے لیے سنگین سزائیں رکھی ہیں تاکہ ان سزاؤں کے نفاذ سے معاشرہ ہر قسم کی وارداتوں اور جرائم سے پاک ہو سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان شرعی تعزیرات کے نتیجے میں وہاں جرائم کی شرح دنیا بھر کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، بلکہ برائے نام ہے۔ برائیوں کے خاتمے کے لیے ارباب حکومت اور عوام کا اشتراک و تعاون نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خاص طور پر محکمہ پولیس اپنے فرائض منصبی کو خوبصورت طریقے سے ادا کرے تو برائیوں کا سدباب ہو سکتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کیا کردار ہے۔ انسانی زندگی کے ارتقائی مدارج۔ انسان کی زندگی کا آغاز انفرادیت یعنی شخصی زندگی سے ہوتا ہے۔ گویا فرد ایک اکائی ہے، پھر یہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، ایک مرحلہ دوسرے مرحلے کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور آخر کار عالم اسلام کا دائرہ تمام اکائیوں اور دائروں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم انسانی زندگی کے ارتقائی مدارج کو ان شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پہلا فرد، دوسرا گھر، تیسرا مکتب و مسجد اور چوتھا معاشرہ، پانچواں عالم اسلام۔
یہاں ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ فرد انسانی زندگی کا ابتدائی دائرہ یا اکائی فرد کی زندگی ہے، اس کی اپنی ایک مستقل شخصیت اور انفرادیت ہے۔ ابتدا میں فرد ایک بے بس، کمزور و ناتواں بچے کی حیثیت سے جنم لیتا ہے، جس کی بقا، پرورش اور نشوونما کا تمام تر انحصار دوسروں پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج اور دست نگر ہوتا ہے۔ فرد کی ذات میں قدرت نے بے پناہ صلاحیتیں ودیعت کی ہوتی ہیں۔ آگے چل کر جب یہ صلاحیتیں نشوونما پکڑ اجاگر ہوتی ہیں تو فرد کے ہاتھوں بڑے بڑے کارنامے سر انجام پاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی نشوونما کے مناسب مواقع فراہم کیے گئے ہیں، کیونکہ معاشرہ افراد ہی کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں فرد کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ وہ کسی کل کا ایک بے جان پرسہ نہیں ہے، بلکہ زندہ و پائیدار نظام تمدن کا جیتا جاگتا حصہ ہے۔ اس کی کچھ اپنی خواہشات، ضروریات اور تقاضے ہیں، اپنی ایک مستقل شخصیت ہے جو معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اسلام کے نظام تمدن میں افراد کو اپنی شخصیت کی نشوونما اور اسے مکمل کرنے کے پورے مواقع حاصل ہیں۔ وہ انفرادی طور پر خدا کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ ان کی ذاتی اور شخصی آزادی میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اخلاق و تہذیب کا مخاطب معاشرے سے پہلے فرد ہے۔ جب تک فرد درست نہ ہو جائے، جماعت اور معاشرہ کیوں کر درست ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جماعت اور معاشرے کی درستی اور ان کا بگاڑ دراصل افراد کی درستگی اور بگاڑ پر منحصر ہے۔ دوسرا گھر ہے۔ گھر یا خاندان انسانی تمدن کا سب سے پہلا اور بنیادی دائرہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہی اپنے ارد گرد رشتوں اور تعلقات کا ایک وسیع جال دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے پرورش کے لیے اسے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی بچے کی اولین درسگاہ اس کا گھر ہے، جہاں اس کے والدین، بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے کی اولین تربیت گھر پر ہوتی ہے۔ وہ افراد خانہ سے خصائل و عادات سیکھتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچے میں نقل کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ افراد خانہ کی ہر فعل، قول اور حرکت کی نقل کرتا ہے۔ بالخصوص والدہ بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی محبت اور شفقت اور حکمت بچے کی پوری زندگی کا رخ متعین کر دیتی ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ دنیا کی عظیم الشان شخصیات کی عظمت کا راز ماں کی ابتدائی تربیت پر منحصر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھ جھولا جھلاتا ہے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میاں بیوی میں محبت اور رحمت کی گہرے جذبات کی ضرورت ہے۔ بڑے بوڑھوں کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے فرما بردار اولاد کی ضرورت ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے خاندانی یا گھریلو زندگی کے تمام ارکان کے لیے حد بندیاں قائم کر دی ہیں، ہر ایک کے حقوق و فرائض بتا دیے ہیں اور زندگی کو پرمسرت اور کامیاب بنانے کے لیے قوانین بنا دیے ہیں۔ تیسرا، مکتب و مسجد۔ جب بچہ تعلیم و تدریس کے قابل ہوتا ہے تو اسے مکتب اور مدرسہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ مکتب کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ہے ہر وہ ادارہ جو ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت اور اصلاح و اخلاق کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے جدید و قدیم ہر قسم کے مدرسے، دارالعلوم، جامع، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں مکتب کے دائرے میں داخل ہیں۔ مکتب ہماری زندگی کی سب سے اہم تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس سے نکل کر بچہ سیدھا مکتب میں پہنچتا ہے، جہاں اسے گھر کے مقابلے میں زیادہ وسیع ماحول میسر آتا ہے، جہاں اسے لائق و شفیق اساتذہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ اپنے دوسرے ہم مکتب ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور وہ انسان سے محبت، ہمدردی، تعاون و اشتراک کا درس لیتا ہے۔ ہر قوم و ملت نے ہر زمانے میں تعلیم گاہ کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا مناسب انتظام کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت مسلم ہے۔ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اسلامی تعلیم کا مرکز رہی ہے۔ مسجد اسلامی عقائد و اعمال اور احکام کو لوگوں تک پہنچانے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ وعظ و ارشاد اور خطبہ مسجد میں دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا مرکز بھی یہی ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں مسجد بھی ایک مستقل دائرہ کار ہے جو ایک مسلمان کی زندگی پر بڑا مفید اور گہرا اثر ڈالتی ہے۔ وہ اسے اجتماعی زندگی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ بچے کو مسجد میں روحانی اور دینی ماحول میسر آتا ہے۔ یہاں پر ہی وہ مساوات، اخوت، ہمدردی، تنظیم، نظم و ضبط اور احساس فرض کا درس لیتا ہے۔ مسجد میں اسلامی عبادات بجا لانے سے انسان میں امانت، اطاعت امیر، پابندی وقت اور یقین محکم کا جذبہ نشوونما پاتا ہے۔ گویا مسجد معاشرے کی سیاسی، مجلسی اور اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ اگر اس مرکز سے بھرپور اور صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جائے تو اسلامی معاشرے کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ چوتھا، معاشرہ۔ گھر اور مکتب میں مسجد کی منازل طے کر کے بچہ معاشرے کی وسیع دنیا میں داخل ہوتا ہے اور اب وہ بچہ نہیں رہا اور اپنی تعلیم و تربیت سے خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ معاشرے کا لفظ معاشرت سے ہے، جس کے معنی ہے باہم مل کر زندگی گزارنا یا مل جل کر رہنا۔
آج کل لفظ معاشرہ بالعموم سوسائٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد انسانوں کا وہ گروہ ہے جو چند مشترک اصولوں کے ماتحت زندگی گزار رہا ہو۔ اسلامی معاشرے سے مراد وہ جماعت یا گروہ ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے نظریات تہذیب پر دل سے یقین رکھتا ہو اور اس کے افراد کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں تمدن و شہریت کے اسلامی اصول عملی طور پر رائج ہوں۔ معاشرے کی وسیع دنیا میں انسان کو چند ناگوار امور سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقوق کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے عائد کردہ فرائض بھی اسے ادا کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کی صحیح طور پر خدمت کر سکے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزار سکے۔ ساتھ ہی معاشرے کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے اسے ازدواجی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونا پڑتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ انسان زندگی کی اس منزل پر اپنے انبائے جنس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اسے رشتہ داریوں، پڑوسیوں اور معاشرے کے دیگر طبقوں سے تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں۔ اگر یہ تعلقات اور حقوق و فرائض بطریق احسن ادا کیے جائیں تو ایک مثالی معاشرہ مورز وجود میں آ سکتا ہے۔ پانچواں عالم اسلام ان تمام مدارج میں ملت و امت کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ امت کا لفظ امہ سے نکلا ہے۔ امہ کے معنی ہے مرکز، یہیں سے امت کے معنی میں مرکزیت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ لغوی معنی کے روح سے اس لفظ کا معنی بڑا گروہ، جماعت اور طریقہ ہے۔ اصطلاح میں امت کا معنی ہے کسی پیغمبر کی جماعت اور اس پر ایمان لانے والا گروہ۔ چنانچہ امت اسلامیہ سے مراد وہ بڑی جماعت ہے جو اللہ کے آخری محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ ایک عالمگیر امت ہے جو رنگ و نسل، قومی، لسانی اور جغرافیائی رشتوں اور سے بالاتر ہے۔ ہر شخص کا اس کا تعلق کسی خطے سے ہو اس عالمگیر ملت یا امت کا رکن ہے اور اس کے سنوارنے اور بگاڑنے میں برابر کا شریک ہے۔ اس طرح پورا عالم اسلام ایک جسم واحد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچے تو اس سے سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔